اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جیسے ہم بھی مطلب یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ذات واجب الوجود ہے، وہ موجود ہے، بس جگہ کا ذکر نہیں، وہ موجود ہے اور اپنے علم اور قدرت کے اعتبار سے پوری ہر چیز کا ایک ایک چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے، یعنی اپنے ما سوا ہر چیز کا اس نے احاطہ۔ اور قدرت کے اعتبار سے احاطہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جس چیز میں جب چاہے جیسا چاہے تصرف فرما سکتا ہے، زندہ فرمائے، مردہ کر دے، صحت مند کر دے، بیمار کر دے، اپاہج کر دے، صحت مند کر دے، ہوا میں اڑا دے، نیچے اتار دے، کسی کو بیمار کر دے، اسی طریقے سے مالدار کر دے، غریب کر دے، چیزوں میں کسی چیز کو سڑا دے، خراب کر دے، چاہے تو چیز ہزاروں سال تک پڑی رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری تعلیمات کی روشنی میں اور قرآن مجید کی روشنی میں ہم جب دیکھتے ہیں تو اللہ رب العالمین کے بارے قرآن مجید کہتا ہے کہ ثم استوى علی العرش، اللہ رب العالمین نے جب زمین آسمان تخلیق کی تو پھر عرش پر مستوی ہوئے۔ اسی طرح قرآن مجید کہتا ہے الرحمن علی العرش استوى، اللہ رب العالمین رحمان جو ہے وہ عرش پر مستوی ہے۔ یہ تصور خالصتاً قرآن مجید کا دیا ہوا ہے۔ پھر ہماری عملی زندگی بھی اس کا ایک بڑا ثبوت ہے، ان لوگوں کی عملی زندگی بھی جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اللہ ہر جگہ ہے۔ جب انسان دعا مانگتا ہے، دعا کے لیے ہمیشہ جب ہاتھ اٹھاتا ہے، ہاتھوں کا رخ ہمیشہ بندہ دینے والے کی طرف کرتا ہے، وہ ہاتھ اوپر رکھتا ہے اور کبھی کبھی دعا مانگتے مانگتے وہ للچائی نظروں سے اوپر دیکھنے بھی لگ جاتا ہے۔ گویا یہ بھی اس کی ایک فطری آواز ہے کہ جس سے وہ مانگ رہا ہے وہ ذات اور وہ ہستی اوپر ہے اور اوپر والے سے مانگ رہا ہے۔ اور عام جو جملہ ہے نان مسلم بھی اس کو استعمال کرتے ہیں، اوپر والے کی مرضی، اوپر والے کی مرضی۔ گویا یہ اللہ نے ہر بندے کے ذہن میں یہ بات ڈال دی ہے فطری طور پر کہ اللہ رب العالمین کی ذات اوپر ہے۔ پھر فرشتوں کا آنا، اوپر سے آنا، پھر واپس جانا، اوپر جانا، موت کے وقت اس کی روح کو نکال کر حدیث میں آتا ہے کہ وہ فرشتے ریشمی لباس میں، اگر اچھا آدمی ہے سبز رنگ کے ریشمی لباس میں خوشبودار اس میں لپیٹ کے پھر وہ آسمان دنیا پر، پھر اس کے بعد دوسرے پر، پھر تیسرے پر، پھر اسی طرح اس کو اوپر لے جایا جاتا ہے۔ تو یہ سارا سسٹم اوپر ہے، سارا نظام اوپر ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی تو آپ نے صراحتاً فرمایا کہ مجھے پہلے مکہ سے بیت المقدس اور پھر بیت المقدس سے اوپر آسمانوں کی طرف لے جایا گیا۔ اور یہ بھی تمام علماء اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام سے جب چھٹے آسمان پر آپ کی ملاقات ہوتی ہے اور آپ پوچھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کہ آپ کو کیا تحفہ ملا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے 50 نمازوں کا گفٹ دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے تجربے کی روشنی میں کہہ سکتا ہوں کہ امت ایسا نہیں نبھا سکے گی، آپ اللہ رب العالمین سے اسے کم کروا۔ تو فرماتے ہیں میں پھر اوپر گیا کم کروانے کے لیے، اوپر جب اللہ ہر جگہ ہے تو وہ چھٹے آسمان پر بھی ہے۔ تو جب آپ موسیٰ علیہ السلام کے پاس چھٹے آسمان پر موجود ہیں تو آپ یہ کیوں فرماتے ہیں میں پھر اوپر گیا؟ ٹھیک ہے، اوپر وہ کون سی ذات ہے اور کس کے پاس اوپر گئے ہیں؟ اور پھر آپ نے 4 چکر لگائے اور 40 نمازیں یعنی کم ہو گئیں اور 10 نمازیں رہ گئیں، اور موسیٰ علیہ السلام نے پھر ضد کر کے پھر بھی 1 چکر لگوا لیا اور اللہ تعالیٰ نے پھر 5 نمازیں کم کر کے اور پھر 5 نمازیں کر دی۔ بلکہ بعض جو لوگ نماز نہیں پڑھتے وہ کبھی مسکراتے ہوئے کہتے ہیں یار اللہ موسیٰ علیہ السلام کا بھلا کرے، اگر تھوڑی سی ضد اور کر کے 1 چکر اور لگوا لیتے تو 2-3 بچ جاتی ہے، جان ہی چھوٹ جاتی، 2-3 کیا بچتی، جان ہی چھوٹ جاتی۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ وہ چھٹے آسمان پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اوپر جاتے ہیں۔ اوپر کس کے پاس جاتے ہیں؟ رب العالمین کے پاس۔ تو یہ سارے شواہد اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی ذات اوپر ہے۔ پھر جب انسان سجدہ کرتا ہے تو سجدے کے وقت بھی اس کو جو دعا بتلائی گئی ہے سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا رب جو بلند ہے۔ اور یہ اس وقت تصور دیا گیا جب انسان اتنا نیچے جا چکا ہے کہ اب اس سے نیچے جا ہی نہیں سکتا، کہ اپنی جبین نیاز اس نے زمین پہ اللہ کے آگے رکھ دی۔ اب یہ اللہ سے کہہ رہا ہے کہ اللہ تو دیکھ میں کتنا نیچا ہوں اور تو کتنا اونچا ہے، میں تیرے سامنے کتنا پست ہوں اور تو میرے سامنے کتنا بلند ہے۔
تو پھر اس کو یہ جو اللہ کے سامنے پستی ہے اس کو پھر عظمت کی طرف لے جاتی ہے. پھر وہ سجدے میں جتنا اپنے آپ کو تذلل میں ڈالتا ہے